خوش آمدید دوستو، آج جس کتاب کا ریویو اور سمری ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے دا کمنگ ویو، جس کو لکھا ہے مصطفیٰ سلیمان صاحب نے۔ تو دوستو، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے امتحان کی دستک سنائی دے رہی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کی لہر ایسی ہے جو تہذیبوں کو بنا بھی سکتی ہے اور لمحوں میں مٹا بھی سکتی ہے۔ یہ لہر مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بائیو ٹیکنالوجی کی ہے، جو انسان کو نئی طاقت تو دے رہی ہے لیکن ساتھ ہی خوفناک خطرات بھی لا رہی ہے۔ سوچے، جب مشینیں ہماری عقل سے آگے نکل جائیں گی تو فیصلے کس کے ہاتھ میں ہوں گے، انسان کے یا مشین کے؟ اور اگر انسان جینز کو اپنی مرضی سے بدلنے لگے تو اخلاقیات اور مذہب کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ آنے والی لہر صرف سائنس کی نہیں، یہ طاقت، سیاست اور بقا کی جنگ ہے۔ جس نے اس لہر کو سمجھ لیا وہ کل کی دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ صفحہ ہستی سے مٹ بھی سکتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں خبردار کرتی ہے کہ آنے والا دور محض ترقی نہیں، ایک کڑا امتحان ہے، اور یہ امتحان ہر انسان کو دینا ہے، چاہے وہ کسی گاؤں میں رہتا ہو یا کسی بڑی طاقت کے ایوان میں۔ کنٹینمنٹ از ناٹ پاسبل، یہ پہلا چیپٹر، پہلے باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کو روکا نہیں جا سکتا۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی کوئی طاقتور ایجاد سامنے آئی، چاہے وہ بارود، گن پاؤڈر ہو، چاہے وہ پرنٹنگ پریس ہو یا وہ ایٹم بم، اسے دنیا کے چند ہاتھوں تک محدود نہیں رکھا جا سکا۔ کچھ وقت کے لیے حکومتیں اور طاقتور ملک روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرکار وہ علم اور ٹیکنالوجی پھیل جاتی ہے۔ آج مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بائیو ٹیکنالوجی ایسی سطح پر پہنچ چکی ہیں جہاں چند سائنسدان یا چند کمپنیوں کے قابو میں رکھنے کی کوشش بیکار ہے۔ مثال کے طور پہ، ایک نیا سافٹ ویئر جو پہلے صرف بڑی لیبارٹری بنا سکتی تھی، اب ایک عام آدمی، یونیورسٹی کے طالب علم کے لیپ ٹاپ پر بھی چل سکتا ہے۔ یہ یا جینیٹک انجینئرنگ کے وہ آلات جو کبھی اربوں ڈالر کے منصوبوں پر استعمال ہوتے تھے، اب چند ہزار ڈالر میں خریدے جا سکتے ہیں۔ یہی ہے کتاب کا پہلا پیغام کہ روک تھام ممکن نہیں ہے، کنٹینمنٹ از ناٹ پاسبل۔ جیسے پانی کو مٹھی میں قید نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی اس ٹیکنالوجی کی لہر کو بند دروازوں کے پیچھے نہیں رکھا جا سکتا۔ چاہے حکومتیں کتنی ہی پابندیاں لگا دیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے۔ یہ ایک سخت حقیقت ہے۔ اگر ایک ملک اسے قابو کرنے کی کوشش کرے گا تو دوسرا ملک اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لے گا۔ اگر ایک ادارہ چھپانے کی کوشش کرے گا تو دوسرا ادارہ آگے بڑھ کر دنیا کو حیران کر دے گا۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو روک سکتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ جب یہ عام لوگوں تک پہنچ جائے گی تو ہم اس کے خطرات اور اس کی طاقت کو کیسے سنبھالیں گے۔ اینڈلیس پرولیفریشن یعنی دوسرا چیپٹر، جس میں کہ لامحدود پھیلاؤ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کی ایک بار شروعات ہو جائے تو اس کا پھیلاؤ روکنے والا نہیں ہوتا۔ اس کو مصطفیٰ سلیمان نے اینڈلیس پرولیفریشن کہا ہے، یعنی لامحدود پھیلاؤ۔ تاریخ دیکھ لو، بارود کی ایجاد ہوئی چین میں، لیکن کچھ ہی وقت بعد یہ یورپ کے ہاتھوں میں آ گیا اور پھر دنیا بھر میں پھیل گیا۔ پرنٹنگ پریس جرمنی میں بنی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پہنچ گئی اور انقلاب برپا کر دیا۔ آج کوئی ایک ایجاد صرف ایک جگہ محدود نہیں رہتی۔ اب ذرا سوچو، اگر کوئی لیبارٹری جینی ایڈیٹنگ کی ٹیکنالوجی بناتی ہے تو زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یہی علم انٹرنیٹ پر لیکچر، ریسرچ پیپر یا حتیٰ کہ یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گی۔ مصنوعی ذہانت کے الگوریدمز کی مثال لے لو، ایک دفعہ کھلے سورس، اوپن سورس میں آ جائیں تو پھر ہر پروگرامر، چاہے وہ لاہور میں بیٹھا ہو یا نیو یارک میں، اسے کاپی کر سکتا ہے اور اپنی مرضی کا استعمال نکال سکتا ہے۔ یہ لامحدود پھیلاؤ ہی سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اگر ایک ہتھیار یا ایک حساس بائیو ٹیکنالوجی کسی ایک ملک کے پاس ہے
تو زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ دوسرا ملک بھی اسے حاصل کر لے گا، اور پھر یہ دوڑ کبھی نہیں رکے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم آج جن خطرات کو کنٹرول سمجھتے ہیں، کل وہ ہر ہاتھ میں ہو سکتے ہیں۔ جس طرح اسمارٹ فون چند سال پہلے ایک لگژری تھا اور آج ایک عام چیز ہے، ویسے ہی کل کو بایو ہیکنگ یا AI ہتھیار بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس باب کا صاف پیغام ہے، ٹیکنالوجی ایک بار آزاد ہو جائے تو پھر اس کے پھیلاؤ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ایسے ہے جیسے آگ لگ جائے، پہلے چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا جنگل جل اٹھتا ہے۔ دا کنٹینمنٹ پرابلم، چیپٹر 3۔ یہ تیسرا باب ایک نہایت اہم نقطے پہ روشنی ڈالتا ہے۔ کنٹینمنٹ پرابلم یعنی یہ سوال کہ اگر ٹیکنالوجی کو روکنا ممکن نہیں تو کیا اسے کم از کم قابو میں رکھا جا سکتا ہے؟ مصطفیٰ سلیمان بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل ویسا ہے جیسے ایک جنگلی جانور کو پنجرے میں بند کرنا۔ شروع میں لگتا ہے کہ وہ قابو میں ہے، لیکن جیسے ہی دروازہ ذرا سا کھلے وہ باہر آ کر آزاد ہو جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی یہی حال ہے۔ مثال کے طور پر ایٹمی ہتھیاروں پر کنٹرول کی کوشش دیکھ لو۔ دنیا نے کئی معاہدے کیے، سخت نگرانی رکھی، لیکن پھر بھی شمالی کوریا جیسے ملکوں نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی۔ یعنی کنٹینمنٹ ہمیشہ کچا رہتا ہے۔ مصنوعی ذہانت AI اور بایو ٹیکنالوجی میں تو معاملہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ دنیا یہ چیزیں صرف ریاستوں کے پاس نہیں بلکہ پرائیویٹ کمپنیوں، یونیورسٹیوں اور حتیٰ کہ انفرادی سائنسدانوں کے پاس بھی ہیں۔ ایک الگورتھم یا سافٹ ویئر جب انٹرنیٹ پہ آ جائے تو کوئی بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتا ہے، تو پھر حکومتیں کس طرح روک سکیں گی؟ یہاں ایک دلچسپ مثال یہ ہے، جس طرح وائرس ایک بار انسانی جسم میں داخل ہو جائے تو اسے مکمل ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، ویسے ہی نئی ٹیکنالوجی ایک بار سسٹم میں آ جائے تو اسے پوری طرح کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی رفتار کو کم کیا جائے یا کچھ حدود لگائی جائیں، لیکن مکمل قابو وہ خواب ہے۔ اس باب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ کنٹینمنٹ صرف کاغذی بات ہے، عملی دنیا میں یہ ہمیشہ ناکام ثابت ہوتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم روک سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب روکنا ممکن نہیں تو ہمیں کس طرح کے حفاظتی اصول اور اخلاقی ضابطے بنانے چاہیے تاکہ نقصان کم سے کم ہو۔ دا ٹیکنالوجی آف انٹیلیجنس، چیپٹر 4۔ تو دوستو چوتھے باب میں بات آتی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی جو آنے والے وقت کی سب سے بڑی طاقت بننے والی ہے، ذہانت کی ٹیکنالوجی، یعنی ایسی مشینیں جو صرف ہمارے کہنے پر عمل نہیں کرتی بلکہ خود سوچنے، سیکھنے اور فیصلے کرنے لگتی ہیں۔ مصطفیٰ سلیمان اسے دا ٹیکنالوجی آف انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ ماضی میں انسان نے ٹیکنالوجی سے اپنی جسمانی طاقت بڑھائی، پہیہ بنایا، مشینیں بنائیں، جہاز اور ایٹم بم تک، لیکن اب کھیل بدل گیا ہے۔ اب ہم اپنی دماغی طاقت مشینوں کو دے رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو، ایک زمانہ تھا جب ایک کتاب لکھنے میں سالوں لگ جاتے تھے، پھر چھاپہ خانہ آیا اور علم تیزی سے پھیلنے لگا۔ آج مصنوعی ذہانت چند سیکنڈوں میں ہزاروں صفحات کا تجزیہ کر سکتی ہے اور وہ نتائج نکال سکتی ہے جو انسان کے لیے دہائیوں کا کام تھے۔ مثال کے طور پر میڈیکل ریسرچ دیکھ لو، پہلے ایک دوا بنانے میں 20 سال لگ جاتے تھے، اب AI چند مہینوں میں ہزاروں کیمیکلز کا تجزیہ کر کے ممکنہ علاج سامنے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح بزنس میں، جنگی حکمت عملی میں، تعلیم میں، ہر جگہ یہ ذہانت کی ٹیکنالوجی انسان سے آگے نکلنے لگی۔ لیکن ساتھ ہی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، اگر مشینیں اتنی ذہین ہو گئیں کہ وہ خود فیصلہ کرنے لگیں تو اختیار کس کے پاس ہوگا، انسان کے پاس یا مشین کے پاس؟ فرض کرو ایک فوجی ڈرون اپنے الگورتھم کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے کہ حملہ کرنا ہے یا نہیں۔ اگر وہ غلطی کر دے تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ یہی ہے اس باب کا بنیادی پیغام۔ ہم صرف جسمانی طاقت کو نہیں، اب اپنی عقل اور دانش کو بھی مشینوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ہماری تاریخ کا سب سے بڑا موڑ ہے، اور اس موڑ پر ذرا سی غفلت ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دا ٹیکنالوجی آف لائف، چیپٹر 5۔ دوستو
5واں باب ایک اور زلزلہ خیز حقیقت کو سامنے لاتا ہے، دا ٹیکنالوجی آف لائف، یعنی زندگی کو خود اپنی مرضی سے ڈیزائن کرنے کی طاقت۔ جینی ایڈیٹنگ اور بائیو ٹیکنالوجی اب ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ انسان صرف بیماری کا علاج نہیں کر رہا، بلکہ خود زندگی کے نقشے کو دوبارہ لکھ رہا ہے۔ سوچو، ڈی این اے وہ کوڈ ہے جس پر ہر جاندار کی کہانی لکھی گئی ہے۔ آج سائنسدان اس کوڈ میں تبدیلی کر سکتے ہیں، چاہے وہ بیماری ختم کرنا ہو یا کوئی نئی خصوصیت ڈالنا ہو۔ مثال کے طور پر کرسپر نامی ٹیکنالوجی کو دیکھو، اس نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم جینز کے اندر جا کر الفاظ کی طرح تبدیلی کریں۔ یہاں یہ خواب لگتا تھا کہ انسان اپنے بچے کے رنگ، قد یا ذہانت کا انتخاب کرے گا، لیکن اب یہ خواب حقیقت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف یہ کینسر اور لاعلاج بیماریوں کو ختم کرنے کی امید ہے، تو سوچو اگر ہم اسے ایسے جین نکال دیں تو جو بیماری کا باعث بنتے ہیں تو نسلوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو دوسری طرف یہ خطرہ ہے کہ امیر ممالک یا امیر خاندان اپنی نسل کو سپر ہیومن بنانے لگیں گے اور دنیا میں ایک نئی ناانصافی جنم لے گی۔ ایک مثال ذہن میں لاؤ، اگر کل کو کوئی کمپنی ایسے بچے ڈیزائن کرنے لگے جو عام بچوں سے زیادہ ذہین، زیادہ طاقتور اور زیادہ لمبی عمر والے ہوں تو معاشرہ کیسے ہوگا؟ کیا یہ نئی نسل عام انسانوں کو پیچھے نہیں چھوڑ دے گی؟ تو دوستو، اب زندگی صرف قدرت کا کھیل نہیں رہا، انسان اب خالق بننے کے قریب ہے، لیکن یہ اختیار جتنا شاندار ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ ہم چاہیں تو انسانیت کو نئی بلندیوں پر لے جائیں اور چاہیں تو زمین کو ایک حیاتیاتی میدان جنگ میں بدل دیں۔ دی وائڈر وے، چیپٹر 6۔ تو دوستو، چھٹا باب ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ آنے والی لہر صرف مصنوعی ذہانت یا بائیو ٹیکنالوجی تک محدود نہیں۔ اسے مصطفیٰ سلیمان نے دی وائڈر ویو کہا ہے، یعنی وہ وسیع تر لہر جو کئی ٹیکنالوجیز کو ملا کر ایک نیا طوفان پیدا کرے گی۔ سوچو، جب اے آئی صرف الگوریدم نہیں رہے گا بلکہ بائیو ٹیکنالوجی، روبوٹکس، نینو ٹیکنالوجی اور کوانٹم کمپیوٹنگ کے ساتھ جڑ جائے گا تو دنیا کس رخ پر جائے گی؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے مختلف دریا ایک ہی سمندر میں گر رہے ہوں۔ ہر دریا الگ الگ بھی طاقت رکھتا ہے، لیکن جب سب مل جائیں تو ایک انوکھی قوت جنم لیتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اے آئی کو جینی ایڈیٹنگ کے ساتھ ملا دو تو وہ چند دنوں میں نئی دوائیں یا حتیٰ کہ نئے جاندار ڈیزائن کر سکتا ہے۔ اگر روبوٹکس کو اے آئی سے جوڑ دو تو خودکار فیکٹریاں کھڑی ہو جائیں گی جہاں انسان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اگر نینو ٹیکنالوجی کو بائیو سائنس کے ساتھ ملا دو تو علاج انسانی جسم کے اندر جا کر خلیوں کی سطح پر ہوگا۔ یہ وسیع تر لہر ایک طرف حیرت انگیز سہولتیں لائے گی، علاج، پیداوار، علم، ہر چیز تیز رفتار ہو جائے گی، لیکن دوسری طرف خطرات بھی اتنے بڑے ہوں گے۔ ایسی بیماری جو انسان نے خود بنائی، ایسا ہتھیار جو ایک لیبارٹری میں چند لوگ تیار کر لیں، یا ایسا معاشرہ جہاں مشینوں کی طاقت انسان کو بیکار کر دے۔ مصطفیٰ سلیمان کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف ایک ٹیکنالوجی خطرہ ہے۔ اصل خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ سب ٹیکنالوجیز ایک دوسرے سے جڑ کر ایک وسیع لہر میں بدل جائیں، اور یہ لہر ایسی ہوگی جو صرف صنعت یا معیشت نہیں بدلے گی بلکہ زندگی کے ہر پہلو کو ہلا دے گی۔ سیاست، اخلاقیات، مذہب، جنگ، محبت، سب کچھ۔ 4 فیچرز آف دا کمنگ وے، چیپٹر 7۔ دوستو، 7واں باب لہر کے 4 بنیادی خط و خال بتاتا ہے جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مصطفیٰ سلیمان کہتا ہے کہ آنے والی یہ ٹیکنالوجیکل لہر 4 نمایاں خصوصیات رکھتی ہے اور انہی کی وجہ سے یہ دنیا کو بدلنے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی بنا رہی ہے۔ پہلی خصوصیت، بے قابو پھیلاؤ، انکنٹینیبل سپریڈ۔ یہ ٹیکنالوجی رکے گی نہیں۔ جیسے ایک آگ جو جنگل میں لگ جائے تو تیز ہوا اسے ہر سمت دھکیل دیتی ہے، ویسے ہی یہ علم اور ایجاد ایک بار شروع ہو جائے تو دنیا بھر میں پھیل جائے گا۔ اے آئی کا الگوریتھم یا جینی ایڈیٹنگ کا طریقہ چند ہاتھوں تک محدود نہیں رہ سکتا۔
دوسری خصوصیت ہر جگہ موجودگی، یہ لہر چند لیبارٹریوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ہر سطح پر پہنچے گی۔ جیسے موبائل فون آج غریب سے غریب کے ہاتھ میں ہے، ویسے ہی کل کو اے آئی، روبوٹ یا بایو ہیکنگ عام لوگوں کی دسترس میں ہوں گے۔ یہ سب کچھ کمرے لیب میں نہیں رکے گا۔ تیسری خصوصیت، بڑھتی ہوئی طاقت، ایکسپوننشل پاور۔ یہ ٹیکنالوجی سیدھی لکیر میں نہیں بڑھتی بلکہ کئی گنا تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانے میں کمپیوٹر کا حساب کرنے کی طاقت دہائیوں میں دگنی ہوئی تھی، لیکن آج اے آئی چند مہینوں میں اپنی صلاحیت کئی گنا بڑھا لیتا ہے۔ یہی رفتار اسے خوفناک بناتی ہے۔ چوتھی خصوصیت، ناقابل پیشگوئی اثرات یعنی انپریڈکٹیبل امپیکٹ۔ سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ لہر ہمیں کہاں لے جائے گی۔ جب انٹرنیٹ آیا تھا تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سیاست کو ہلا دے گا یا جھوٹ اور سچ کی جنگ کھڑی کر دے گا۔ اب سوچو، جب اے آئی اور بایو ٹیکنالوجی ایک ساتھ آگے بڑھیں گے تو کون سے حیران کن اور خطرناک اثرات سامنے آئیں گے۔ تو یہ چار خصوصیت ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ آنے والی لہر عام ایجاد نہیں بلکہ ایک طوفان ہے۔ یہ طوفان کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتا ہے اور ہماری دنیا کو نئی شکل بھی دے سکتا ہے۔ انسٹاپیبل انسینٹیوز، چیپٹر نمبر 8۔ تو 8واں باب دوستو ایک تلخ حقیقت سامنے رکھتا ہے، یعنی ایسے محرکات اور لالچ جو اس لہر کو روکنے ہی نہیں دیتے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ فائدہ دیکھ کر آگے بڑھتا ہے، چاہے وہ دولت ہو، طاقت ہو یا شہرت۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی یہی لالچ سب کو دوڑاتا ہے۔ ایک ملک سوچتا ہے کہ اگر ہم پیچھے رہ گئے تو دوسرا ملک آگے نکل جائے گا۔ ایک کمپنی ڈرتی ہے کہ اگر وہ نئی ایجاد نہ کرے تو اس کے حریف اسے بازار سے باہر کر دیں گے۔ مثالیں دیکھو کہ ایٹمی ہتھیار امریکہ نے بنائے تو روس نے فوراً دوڑ لگا دی، پھر چین، بھارت، پاکستان تک یہ دوڑ پہنچی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ سب مل کر روک جائیں، کیونکہ رکنے کا مطلب تھا دوسرے کو برتری دینا۔ اب یہی دوڑ مصنوعی ذہانت اور بایو ٹیکنالوجی میں بھی لگی ہے۔ ایک ملک اے آئی پر کھربوں لگا رہا ہے تاکہ دشمن سے آگے نکلے۔ کمپنیاں اے آئی کے نئے ورژن بنا رہی ہیں تاکہ زیادہ منافع کمائیں۔ کوئی بھی رکنے کو تیار نہیں، کیونکہ رکنے کا مطلب ہے موقع گنوانا۔ یہی ہیں انسٹاپیبل انسینٹیوز۔ یہ ایسے ہیں جیسے شہد کا چھتا سامنے لٹک رہا ہو، سب مکھیوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، چاہے اس میں ڈنک ہی کیوں نہ ہو، کوئی اسے چھوڑنے پر تیار نہیں۔ تو دوستو اس باب کا یہ پیغام ہے کہ ٹیکنالوجی کی دوڑ کو روکنا صرف مشکل نہیں، تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ جب طاقت، دولت اور بقا داؤ پر لگے ہوں تو انسان سب سے پہلے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے خطرہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ دا گرانڈ بارگین، چیپٹر 9۔ تو دوستو 9واں باب ایک بڑے سوال پر روشنی ڈالتا ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کو روکنا ممکن نہیں اور ہر ملک، ہر کمپنی اسے حاصل کرنے کی دوڑ میں ہے تو کیا کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے جس پر سب مل کر چلیں؟ مصطفیٰ سلیمان صاحب اس کو دا گرانڈ بارگین کہتا ہے۔ یہ تصور بالکل ویسا ہے جیسے ایٹمی ہتھیاروں کے بعد ہوا۔ دنیا نے دیکھا کہ اگر سب اپنی مرضی سے ایٹم بم استعمال کریں گے تو زمین تباہ ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملکوں نے کچھ معاہدے کیے، کچھ ضابطے بنائے تاکہ خطرہ کم کیا جا سکے۔ ہاں، یہ معاہدے مکمل کامیاب نہیں تھے، لیکن پھر بھی دنیا کو ایٹمی جنگ سے بچائے رکھا۔ اسی طرح یہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے نئی ٹیکنالوجیز کے لیے بھی ایک عالمی معاہدہ کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ حکومتیں اور کمپنیاں یہ اصول مان لیں گی کہ کچھ لائنز کراس نہیں کرنی، جیسے انسان کو مشین کے قابو میں دینا یا خطرناک بایولوجیکل ہتھیار بنانا۔ ایک عالمی نگران ادارہ بنایا جائے جو دیکھے کہ کون سی ٹیکنالوجی کہاں اور کیسے استعمال ہو رہی ہے۔ ملکوں کے درمیان اعتماد قائم کیا جائے کہ اگر ایک نے کچھ ایجاد کیا ہے تو دوسرا بھی اسے امن کے لیے استعمال کرے، جنگ کے لیے نہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے
اعتماد دنیا میں سب سے کم چیز ہے۔ ہر ملک دوسرے پر شک کرتا ہے، ہر کمپنی اپنے منافع کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اس لیے یہ گرانڈ بارگین ایک خواب لگتا ہے، لیکن شاید یہی خواب ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو دوستو، یا تو ہم سب مل کر کچھ اصول طے کریں گے، یا پھر ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ہمیں اس کھائی میں لے جائے گی یہ دوڑ جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ فریجلٹی ایمپلیفائرز چیپٹر نمبر 10۔ تو دوستو 10واں باب فریجلٹی ایمپلیفائرز پر ہے، یعنی وہ عوامل جو دنیا کے کمزور پہلوؤں کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ سلیمان سمجھتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجیز صرف طاقت نہیں لاتی بلکہ ہماری نازک جگہوں کو اور بھی کمزور کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر انٹرنیٹ نے رابطے آسان کیے، لیکن ساتھ ہی جھوٹی خبروں اور فیک نیوز بھی تیزی سے پھیلنے لگی۔ بائیو ٹیکنالوجی بیماریوں کا علاج کر سکتی ہے، لیکن اگر غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو ایک چھوٹے وائرس کو مہلک ہتھیار میں بدل سکتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کاروبار کو تیز بناتی ہے، مگر اگر اسٹاک مارکیٹ میں ایک الگورتھم غلطی کرے تو چند سیکنڈ میں اربوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سب فریجلٹی ایمپلیفائرز ہیں، کمزوریوں کو بڑھانے والے۔ جیسے ایک چھوٹا سا شگاف ہو اور اس میں پانی بھر جائے، پھر سردی آ کر اسے برف میں بدل دے تو وہ شگاف پھٹ کر پورے ڈھانچے کو توڑ دیتا ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی سے جو نظام بنا رہے ہیں وہ بظاہر مضبوط لگتے ہیں، لیکن اگر دراصل بہت نازک ہیں۔ ایک غلطی، ایک حادثہ یا ایک بدنیتی پوری دنیا کو ہلا سکتی ہے۔ کورونا وائرس اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ایک چھوٹا سا وائرس چین کے ایک شہر سے شروع ہوا اور چند ہفتوں میں پوری دنیا کو بند کر دیا۔ ٹیکنالوجی اور ہوائی سفر نے اسے پھیلاؤ کو کئی گنا بڑھا دیا، یعنی کمزوری موجود تھی اور ٹیکنالوجی نے اسے ایمپلیفائی کر دیا۔ سائبر حملے، سوچو اگر کسی ملک کے بجلی گھروں یا بینکوں کے کمپیوٹر سسٹم پر حملہ ہو جائے تو چند لمحوں میں کروڑوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک وقت میں دشمن کو فوج بھیجنی پڑتی تھی، اب صرف کوڈ کی چند لائنیں کافی ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں الگورتھم پر مبنی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اگر ایک AI غلط فیصلہ کرے یا ایک سسٹم کریش ہو جائے تو چند سیکنڈ میں کھربوں روپے ڈوب سکتے ہیں۔ 2008 کے مالی بحران میں یہی ہوا۔ نظام پیچیدہ تھا لیکن نازک بھی، اور ایک چنگاری نے پوری دنیا کو بحران میں دھکیل دیا۔ فرض کرو کوئی شخص یا گروہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ایک مصنوعی وائرس بنا لے تو اس کے اثرات ایٹمی بم سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وائرس سرحد نہیں رکھتا۔ یہ سب مثالیں بتاتی ہیں کہ ہماری دنیا بظاہر طاقتور ہے لیکن حقیقت میں بہت نازک، جیسے شیشے کا گلاس، خوبصورت بھی، قیمتی بھی، مگر ایک جھٹکے سے ٹوٹ سکتا ہے۔ دوستو، یہ باب ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں سہولتیں تو ضرور دی ہیں، لیکن ساتھ ہی ہماری کمزوریوں کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس نازک دنیا کو کیسے مضبوط بنائیں گے۔ دی فیوچر آف نیشنز چیپٹر 11۔ دوستو، قوموں کا مستقبل اب پرانے اصولوں پر نہیں چل رہا۔ ٹیکنالوجی کی ترقی، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بائیو ٹیکنالوجی نے طاقت کا توازن بدل دیا ہے۔ پہلے طاقت بڑی فوج یا قدرتی وسائل سے ناپی جاتی تھی، مگر آج ذہانت، ڈیٹا اور علم رکھنے والے ملک آگے بڑھیں گے۔ مثال کے طور پر چین اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کی دوڑ دیکھ لیں۔ یہ صرف ہتھیاروں یا فوج کی نہیں بلکہ AI، بائیوٹیک اور کوانٹم کمپیوٹنگ میں آگے نکلنے کی دوڑ ہے۔ جو ملک ان شعبوں میں سبقت لے گئے وہ دنیا پر زیادہ اثر ڈالیں گے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹیکنالوجی چھوٹے ملکوں کو بھی موقع دے رہی ہے کہ وہ بڑے ملکوں کا مقابلہ کریں، جیسے اسرائیل یا سنگاپور، جو رقبے اور آبادی میں چھوٹے ہیں مگر ٹیکنالوجی کے ذریعے عالمی سیاست میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے۔ اگر کوئی ملک نئی ٹیکنالوجی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہ سکے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے، چاہے اس کے پاس زمین کتنی ہی زیادہ ہو۔ اس لیے اب قوموں کے مستقبل کا دار و مدار ان کی ذہانت، تعلیم اور ٹیکنالوجی پر ہے، نہ کہ صرف فوجی طاقت پر۔
मुस्तकबिल में जो कौमें आगे बढ़ेंगी वही होंगी जो टेक्नोलॉजी और इल्म को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगी। द डायलेमा चैप्टर 12। इस चैप्टर में, इस बाब में एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है, क्या हम टेक्नोलॉजी को खुला छोड़ दें ताकि ये अपनी रफ्तार से आगे बढ़े, या इस पर सख्त कंट्रोल लगाएं ताकि नुकसान से बच जाएं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दोहरी फितरत है। एक तरफ ये तरक्की, आसानी और खुशहाली लाती है, दूसरी तरफ बड़े ख़तरात भी पैदा करती है, जैसे बेरोज़गारी, हयातियाती हथियार या ख़ुदकार जंगी मशीनें। ज़्यादा आज़ादी, नई ईजादात तेज़ी से आएंगे, लेकिन साथ ही ख़तरनाक गलत इस्तेमाल भी मुमकिन होगा। अगर ज़्यादा कंट्रोल हो जाए तो ख़तरात कम होंगे, लेकिन तरक्की रुक सकती है, नई ईजादात सुस्त पड़ जाएंगी। तो इंसानियत एक डायलेमे का शिकार है। अगर हम खुला छोड़ें तो ख़तरा है ये सब काबू से बाहर निकल जाएंगे, और अगर सख्त रोक लगाएं तो हो सकता है कि हम फ़ायदे से महरूम रह जाएं और पीछे रह जाएं। फ़र्ज़ करो एक नई दवा बनाई जाती है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। अगर ये सबको फ़ौरन दस्तयाब हो तो लाखों जानें बच सकती हैं, लेकिन अगर यही टेक्नोलॉजी दहशतगर्दों के हाथ में लग जाए तो उसे ख़तरनाक वायरस बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो असल डायलेमा ये है कि हमने फ़ैसला करना है कि किस हद तक आज़ादी दें और कहाँ हद लगाएं। कंटेनमेंट मस्ट बी पॉसिबल चैप्टर 13। दोस्तों, इस बाब में मुस्तफ़ा सलमान ये बुनियादी नुक्ता उठाते हैं कि अगर नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे मसनूई ज़हानत, AI और बायोटेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, फिर भी कंटेनमेंट यानी उसको काबू में रखना, उसको महदूद रखना नामुमकिन नहीं है। वो कहते हैं कि तारीख़ में इंसान ने कई बार ख़तरनाक ताकतों पर काबू पाया है, जैसे एटमी हथियार। दुनिया अब तक एटमी जंग से बची है क्योंकि ममालिक ने मुआहदे, इदारे और रेड लाइन्स तय की। इसी तरह माहौलियाती आलूदगी और ओज़ोन की तह के मसले पर भी आलमी ताउन हुआ और हल निकाला गया। टेक्नोलॉजी को काबू करना आसान नहीं, लेकिन अगर ममालिक, इदारे और कंपनियां मिलकर उसूल तय करें तो ये मुमकिन है। मुस्तफ़ा का पैगाम ये है कि हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। चाहे अगर हमने माजी में एटमी हथियार और माहौलियात जैसे बड़े बहरानों पर कुछ हद तक काबू पाया है, तो आने वाले टेक्नोलॉजीज़ के ख़तरात पर भी काबू पाया जा सकता है। आसान लफ्ज़ों में कंटेनमेंट ज़रूरी भी है और मुमकिन भी, बस शर्त ये कि इंसान ताउन करे और जल्दी से हिफाजती उसूल अपनाए। 10 स्टेप्स टूवर्ड्स कंटेनमेंट चैप्टर नंबर 14। इसमें हमें 10 मशवरे दिए गए हैं, जिसमें कि सलमान मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि क्लियर रेड लाइंस एंड प्रोहिबिशंस। काबू पाना शुरू होता है ये वाज़ेह करने से कि कौन सी चीज़ें बिल्कुल ममनू हैं। मिसाल के तौर पर इंसानी जुड़वा खलियात में तब्दीली या मखसूस किस्म के हयाती हथियार जैसे काम वाज़ेह तौर पर मना किए जा सकते हैं। तो अमली इक़दाम ये होगा कि हुकूमतें और आलमी इदारे ऐसी रेड लाइन्स कानूनी शक्ल में तय करें ताकि कोई भी तहकीक या प्रोडक्ट इन हदों को क्रॉस ना कर सके। और चैलेंज ये है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों का अखलाकी मयार और मफाद मुख्तलिफ होता है, इसलिए मुतफ़िका खतूत बनाना मुश्किल होगा। दूसरी तजवीज़ है दोस्तों कि इंटरनेशनल गवर्नेंस एंड ओवरसाइट यानी आलमी निगरानी और इदाराजाती फ्रेमवर्क। एटमी दौर में जैसा कि IAEA या माहौलियात में WHO का किरदार रहा, वैसा ही कोई मुस्तकिल आलमी इदारा बनाना ज़रूरी होगा जो नई टेक्नोलॉजियों की निगरानी करे। ये इदारा मयारात बनाएगा, रिपोर्ट्स लेगा और मुमकिना खिलाफ वर्जियों की निशानदेही करेगा। एक एजेंसी जो हिसास बायो रिसर्च या आला सलाहियत वाले AI मॉडल की रजिस्ट्री रखे। इसमें चैलेंज ये है कि इसकी इन्फोर्समेंट और नुमाइंदगी का मसला, यानी कौन इस इदारे को इख्तियार देगा। तीसरी सजेशन लाइसेंसिंग है, एक्सेस कंट्रोल्स हैं और एक्सपोर्ट रेगुलेशन है, यानी कि हिसास आलात, मखसूस जनियाती अज्जा या ताकतवर मॉडल्स तक रसाई सिर्फ मंजूर शुदा इदारों तक महदूद रखनी चाहिए। चौथी सजेशन है दोस्तों, सेफ्टी बाय डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स,
یعنی کہ نئی ٹیکنالوجی کو ایسا ڈیزائن کرنا کہ وہ غلط استعمال کی صورت میں خود بخود محدود یا نقصان کم سے کم ہو۔ پانچویں اس میں جو تجویز ہے وہ ہے ریڈ ٹیمنگ اور آزاد آڈٹس۔ حساس سسٹمز کو بیرونی ماہرین خود حملہ کر کے آزمائیں تاکہ کمزوریاں سامنے آئیں اور بعد میں آزاد آڈٹ ہو۔ اور ریڈ ٹیم کا مطلب ہے فرضی حملہ کر کے سسٹم کی کمزوریاں جانچنا۔ اسی طرح چھٹی جو تجویز ہے وہ ہے شفافیت، رپورٹنگ اور نگرانی، یعنی کہ ٹرانسپیرنسی، رپورٹنگ اینڈ مانیٹرنگ اس پہ بہتر طریقے سے ہونی چاہیے۔ اور ساتویں تجویز ہے کہ ری الائننگ انسینٹیوز، یعنی محرکات کی ترتیب دینا۔ کمپنیوں اور سائنسدانوں کو حفاظت اپنانے کے لیے مثبت محرکات اور خلاف ورزی پر سزا دونوں ہونی چاہیے۔ آٹھویں تجویز ہے کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ انٹرنیشنل اسسٹنس۔ کمزور ملکوں کو ریگولیٹری، لیب سیفٹی اور جوابدہی کی صلاحیت فراہم کرنا ضروری ہے، جیسے کہ مقامی لیبارٹری سٹاف کو بایو سیفٹی ٹریننگ دینا یا ریگولیٹرز کو AI کے خطرات سمجھانے والا پروگرام۔ اس سے گلوبل رسک کم ہوتا ہے اور فنڈنگ اور طویل مدتی تعاون برقرار رہتا ہے۔ دوستو، نویں تجویز ہے ریپڈ رسپانس اینڈ ریزیلینس۔ جب کوئی واقعہ ہو جائے تو فوری طور پر اس کا سدباب کرنے کے لیے تیار رہنے کا ایک نظام بنایا جائے۔ اور 10ویں تجویز ہے پبلک نارمز، ایتھکس اینڈ انکلوزیو گورننس، یعنی قابو پانے والی پالیسی صرف تکنیکی نہیں ہو سکتی، عوامی قبولیت اور اخلاقی اصول بھی ضروری ہیں۔ شہری مشاورت، ماہر کمپنیاں اور کمیٹیاں اور شفاف بحث اس میں مدد دیتی ہے۔ شہری اسمبلیاں جو جین ایڈیٹنگ یا قاتل خود مختار ہتھیاروں پر رائے دیں۔ تو دوستو، اس میں مشکلیں واضح ہیں مگر راستہ بھی موجود ہے۔ کنٹینمنٹ تبھی قابل عمل ہوگی جب یہ اقدامات بیک وقت ٹیکنیکل، قانونی اور سماجی سطح پر کیے جائیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ آڈیو بک سمری پسند آئی ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے سننے والے بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور علم کا یہ سفر جاری و ساری رہے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔